ہماری ٹیم نے جکارتا میں 6 دن گزارے، مختلف حکام سے ملاقاتیں کی اور پول کے ارد گرد آرام کیا۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں رہنے والے امریکیوں کی تعداد حیران کن تھی۔ مجھے تیل اور تعمیراتی کمپنیوں کے امریکی ایگزیکٹوز کی خوبصورت جوان بیویوں کو دیکھنے میں مزہ آیا، جو دن بھر پول پر گزارتی تھیں اور شام کو ہوٹل کے آس پاس کے 6 شاندار ریستورانوں میں وقت گزارتی تھیں۔ چارلی نے ہماری ٹیم کو بانڈنگ منتقل کیا۔ یہاں کا موسم زیادہ معتدل تھا، غربت کم نمایاں تھی اور خلفشار کم تھا۔ وسما گیسٹ ہاؤس ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس تھا جس میں ایک مینیجر، باورچی مالی اور نوکروں کی ایک ٹیم تھی۔ وسما ڈچ نوآبادیاتی دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے چائے کے باغات جاوا کے آتش فشانی پہاڑوں کی ڈھلوانوں اور لہلہاتی پہاڑیوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہمیں 11 ٹویوٹا آف روڈ گاڑیاں فراہم کی گئیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ڈرائیور اور مترجم تھا۔ ہمیں خصوصی بانڈنگ گالف اینڈ ریکٹ کلب کی رکنیت دی گئی اور مقامی بجلی یوٹیلیٹی کمپنی کے صدر دفتر میں دفتری سوٹس میں رہائش دی گئی۔ بانڈنگ میں پہلے چند دن چارلی اور ہاورڈ کے ساتھ گزرے۔ ہاورڈ نیو انگلینڈ الیکٹرک سسٹم کے ریٹائرڈ چیف لوڈ فورکاسٹر تھے۔ وہ جاوا جزیرے کی اگلے 25 سالوں کی توانائی اور پیداواری صلاحیت کی پیش گوئی کے ذمہ دار تھے۔ ان کی پیش گوئیاں میری معاشی پیش گوئیوں پر منحصر تھیں۔ باقی ٹیم ان پیش گوئیوں کے گرد ایک ماسٹر پلان تیار کرے گی جس میں بجلی گھروں، ترسیل اور تقسیم کی لائنوں اور ایندھن کی نقل و حمل کے نظام کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا کہ ہماری پیش گوئیوں کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ چارلی نے مجھ پر زور دیا کہ میری پیش گوئیوں میں بہت زیادہ پرامید ہونا ضروری ہے، اور اس نے میرے کام کی اہمیت پر زور دیا۔ کلاڈین درست تھی کہ میں ماسٹر پلان کی کلید تھا۔ پہلے چند ہفتوں کا کام ڈیٹا جمع کرنے کے بارے میں تھا۔ وہ ہاورڈ اور میں چارلی کے دفتر میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ دیواروں پر بٹک ٹیپسٹریوں سے سجاوٹ کی گئی تھی جن میں رامائن کے قدیم ہندو متون کی عظیم کہانیاں دکھائی گئی تھیں۔ چارلی ایک سگار پیتے ہوئے تھا۔ انجینئرز موجودہ بجلی کے نظام، بندرگاہوں کی صلاحیت، سڑکوں، ریلوے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی تفصیلی تصویر بنائیں گے۔ اس نے اپنا سگار میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں عمل کرنا ہوگا تیزی سے۔ ہاورڈ کو دوسرے مہینے کے آخر تک معاشی معجزات کا اچھا اندازہ لگانا ہوگا جو نئے گریڈ کے آن لائن ہونے پر ہوں گے۔ آخری مہینہ خلا کو پر کرنے کے بارے میں ہوگا۔ یہ اہم ہوگا، ہم سب مل کر سوچیں گے۔ ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے پاس روانگی سے پہلے تمام ضروری معلومات ہیں۔ میرا نعرہ ہے، تھینکس گیونگ کے لیے گھر واپسی نہیں ہے۔ ہاورڈ ایک تلخ بولا آدمی تھا جو زندگی سے دھوکا کھایا ہوا محسوس کرتا تھا، لیکن وہ ایک دوستانہ دادا کی طرح کا شخص تھا۔ وہ نیو انگلینڈ الیکٹرک سسٹم سے خوش نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کمپنی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا گیا تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر پر رہنے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے مین کے ساتھ کنسلٹنگ کا کام قبول کیا۔ مجھے اینار اور چارلی نے خبردار کیا تھا کہ اسے ہوشیار رہنا کیونکہ اسے یہ کام دوبارہ سونپا گیا تھا۔ انہوں نے اسے بدمزاج اور ضدی قرار دیا تھا۔ ہاورڈ میرے سب سے عقل مند اساتذہ میں سے ایک تھا، حالانکہ میں اس وقت اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے کلاڈین کی طرح تربیت نہیں دی گئی تھی۔ شاید انہوں نے سوچا کہ وہ بہت بولا ضدی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ صرف مختصر مدت کے لیے اس میں ہے، جب تک کہ وہ میرے جیسے زیادہ لچکدار کارکن کو راغب نہ کر لے۔ وہ ایک مسئلہ بن گیا۔ ہاورڈ نے عزم کیا تھا کہ وہ اس صورتحال میں کٹ پتلی نہیں بنے گا، اور اس نے وہ کردار دیکھ لیا تھا جو وہ اس سے ادا کروانا چاہتے تھے۔ اینار اور چارلی نے اس کے لیے جو صفتیں استعمال کی تھیں وہ مناسب تھیں، لیکن اس کی کچھ ضدی پن اس کی ذاتی وابستگی سے پیدا ہوا تھا کہ وہ ان کا خادم نہیں بنے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کبھی وہ اکنامک ہٹ مین کا اصطلاح سنا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ایک ایسی سامراجیت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں جسے وہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ میٹنگ کے بعد وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس نے سماعت کا آلہ پہنا ہوا تھا اور اپنے قمیض کے نیچے ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا جو آواز کو کنٹرول کرتا تھا۔ ہاورڈ نے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ بات صرف اس اور میرے درمیان ہے۔ ہم دفتر کی کھڑکی پر کھڑے تھے، عمارت کے پار نہر کو دیکھ رہے تھی۔ ایک عورت پانی میں نہا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ معیشت آسمان پر پہنچ جائے گی۔ چارلی بے رحم ہے، اسے تم پر اثر انداز نہ ہونے دینا۔ مجھے ایک ڈوبنے کا احساس ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک خواہش بھی کہ اسے یقین دلاؤں کہ چارلی درست ہے، کیونکہ میرا کیریئر اپنے باسوں کو خوش کرنے پر منحصر تھا۔
میں نے نہر میں عورت کو دیکھا اور سوچا کہ معیشت ترقی کرے گی، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بڑبڑایا گویا سامنے کے منظر سے بے خبر تھا۔ کیا تم نے پہلے ہی ان کی بات خرید لی ہے؟ نہر کے اوپر ایک حرکت نے میری توجہ کھینچی۔ ایک بوڑھا آدمی نہر کے کنارے نیچے آیا، اپنی پتلون اتاری اور پانی کے کنارے بیٹھ کر فطرت کے تقاضے پورے کرنے لگا۔ عورت نے اسے دیکھنے کے باوجود خود کو دھونا جاری رکھا۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر ہاورڈ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں نے کافی گھوم پھر لیا ہے، میں 3 سال جنوبی امریکہ سے واپس آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب تیل دریافت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، چیزیں تیزی سے بدلتی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ بھی کافی گھوم چکا ہے۔ بہت عرصے سے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک جوان آدمی، مجھے تمہاری تیل کی دریافتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ڈپریشن، دوسری عالمی جنگ اور ترقی کے دوران میں نے ساری زندگی بجلی کے بوجھ کی پیش گوئی کی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بجلی کا بوجھ کسی بھی طویل مدت کے لیے سالانہ 7 سے 9% سے زیادہ نہیں بڑھا۔ یہ بہترین حالات میں ہے، 6% زیادہ معقول ہے۔ میں نے اسے گھورا، میں دفاعی انداز میں تھا، حالانکہ مجھے شک تھا کہ وہ درست ہے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اسے قائل کرنا ہوگا۔ یہ امریکہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بجلی حاصل نہیں کر سکتا، یہاں چیزیں مختلف ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس طرح لہرایا جیسے وہ مجھے جھٹک سکتا ہو۔ اس نے کہا، جاؤ آگے بڑھو، بیچ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کیا لے کر آتے ہو۔ وہ اپنی میز کے پیچھے سے کرسی کھینچ کر اس پر گر پڑا۔ میں اپنی بجلی کی پیش گوئی اس پر بناؤں گا جو میں سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنی پنسل اٹھائی اور لکھنا شروع کیا۔ مجھے اسے نظر انداز کرنا پڑا، میں اس کی میز کے سامنے کھڑا رہا۔ اگر میں کیلیفورنیا گولڈ رش کے مقابلے کی ترقی لے کر آؤں اور تم بجلی کی ترقی کی شرح کو 1960 کی دہائی کے بوسٹن کے مقابلے پیش گوئی کرو تو تم کافی احمق نظر آؤ گے۔ اس نے پنسل نیچے پٹک کر مجھے گھورا، وہ ناقابل قبول۔ یہی ہے، تم سب مجھ جیسے ہو۔ اس نے اپنے بازو ہوا میں لہرائے۔ تم نے اپنی روح شیطان کو فروخت کر دی ہے، تم اس میں پیسوں کے لیے ہو۔ اس نے اپنے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ اپنا سماعت کا آلہ بند کر رہا ہے اور کام پر واپس جا رہا ہے۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں کمرے سے نکل کر چارلی کی طرف گیا۔ میں رکا اور غیر یقینی تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں دوپہر کی دھوپ میں سیڑھیاں اتر کر باہر نکلا۔ وہ جوان عورت ساڑی پہنے نہر سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے نہر میں کھیلنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے پر چھینٹے مار رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت اپنے دانت صاف کر رہی تھی جبکہ دوسری کپڑے دھو رہی تھی۔ میرے گلے میں ایک دلاسا پھنس گیا تھا۔ میں نہر سے آنے والی بدبو کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے کنکریٹ کے ٹکڑے پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں اتنا اداس کیوں تھا۔ تم اس میں پیسوں کے لیے ہو، میں نے اس کے الفاظ کئی بار سنے۔ اس نے میری رگ کو چھو لیا تھا۔ چھوٹے لڑکوں نے ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی آوازیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ان جیسا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ میں وہاں بیٹھ کر انہیں گندے پانی میں کھیلتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا وہ خطرے سے بے خبر ہے۔ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے ساتھ نہر کے کنارے چل رہا تھا۔ اس نے لڑکوں کو دیکھا اور اس کا چہرہ خالی تھا۔ شاید میں ہاورڈ پر بھروسہ کر سکتا تھا اور ہم مل کر کوئی حل نکال سکتے تھے۔ مجھے فوراً سکون کا احساس ہوا۔ میں نے نہر میں ایک پتھر پھینکا، جیسے ہی لہریں ختم ہوئی میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہاورڈ تلخ تھا، اس نے پہلے ہی اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے مواقع ٹھکرا دیے تھے۔ وہ کرتا اب نہیں، میں جوان تھا اور اس کی طرح ختم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے نیو ہیمپشائر کے اس پریپ اسکول کی تصاویر دیکھیں جہاں میں نے چھٹیاں اکیلے گزاری تھیں جبکہ دوسرے لڑکے اپنی ڈیبیوٹین بالز میں چلے گئے تھے۔ افسوسناک حقیقت آہستہ آہستہ ذہن میں سمایا۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات میں بستر پر لیٹ کر اپنی زندگی کے لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا، یہ سوچتا ہوا کہ اگر میں ان سے کبھی نہ ملا ہوتا تو کیا ہوتا، میں کہاں ہوتا۔ یہ ٹھیک تھا۔ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا، میں نے آنے والے فیصلے پر غور کیا۔ چارلی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ہاورڈ اور مجھ سے سالانہ 17% کی شرح سے ترقی کی توقع رکھتا ہے۔ میں کس قسم کی پیش گوئی کروں گا؟ ایک خیال آیا جس نے میری روح کو سکون دیا۔ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں سوجھا؟ فیصلہ میرا نہیں تھا، ہاورڈ نے کہا تھا کہ وہ وہی کرے گا جو اسے درست لگتا ہے۔ میں اپنے باسوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بلند معاشی پیش گوئی کر سکتا تھا اور وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا، لیکن میرا کام ماسٹر پلان پر اثر نہیں ڈالے گا۔ لوگوں نے میرے کردار کی اہمیت کو بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ ایک بڑا بوجھ اٹھ گیا تھا۔ میں سو گیا۔
چند دن بعد ہاورڈ شدید امی بیک حملے سے بیمار ہو گیا. اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ فوراً امریکہ واپس جائے. ہاورڈ نے ہمیں بتایا کہ وہ بوسٹن سے لو فورکاسٹ مکمل کر سکتا ہے. اس کے آخری الفاظ اس کی وارننگ کا اعادہ تھے. اس نے کہا کہ اعداد و شمار میں ہیر پھیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں الف سین دھوکے کا حصہ نہیں بنوں گا، چاہے تم معاشی ترقی کے معجزوں کے بارے میں کچھ بھی کہو.